یہ سن 1633 عیسوی کا واقعہ ہے جب آگرہ کے قلعے کے باہر ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اچانک ایک بپھرا ہوا ہاتھی تماشائیوں کی طرف لپکا۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، بڑے بڑے سورما پیچھے ہٹ گئے، لیکن ایک 14 سالہ شہزادہ اپنے گھوڑے پر جمع رہا۔ اس نے نیزے سے اس دیو ہیکل ہاتھی کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ مدد پہنچ گئی۔ یہ شہزادہ اورنگ زیب تھا، جس نے بچپن ہی میں ثابت کر دیا تھا کہ وہ خوف کو نہیں جانتا۔ اورنگ زیب اپنے بھائیوں دارا شکوہ، شجاع اور مراد سے بالکل مختلف تھے۔ جہاں دوسرے شہزادے محل کی عیاشیوں میں مگن تھے، اورنگ زیب نے اپنا وقت قرآن کی تعلیم، عربی، فارسی اور ترکی زبان سیکھنے میں گزارا۔ وہ فقہ یعنی اسلامی قانون کے ماہر بنے، اور ان کی شخصیت میں ایک ایسی سنجیدگی آ گئی جو عام طور پر درویشوں میں ہوتی ہے۔ جب شاہ جہاں بیمار ہوا تو تخت کے لیے بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی۔ اورنگ زیب کا مقابلہ اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ سے تھا، جو ایک آزاد خیال شخص تھا۔ اورنگ زیب کا موقف تھا کہ سلطنت کو بچانے کے لیے اسلامی قوانین کا نفاذ ضروری ہے۔ جنگ سامو گڑھ۔ اس فیصلہ کن جنگ میں اورنگ زیب نے اپنی عسکری مہارت دکھائی۔ گرمی کے اس عالم میں جب فوجیں تھک چکی تھیں، اورنگ زیب نے ہمت نہ ہاری اور اپنے توپ خانے کو اس طرح ترتیب دیا کہ دارا شکوہ کی بڑی فوج تتر بتر ہو گئی۔ تخت سنبھالنے کے بعد اورنگ زیب نے آرام نہیں کیا۔ انہوں نے مغل حدود کو اتنا پھیلایا کہ تاریخ دنگ رہ گئی۔ دکن کی مہم۔ جنوب کی ریاستیں بیجاپور اور گولکنڈہ جو برسوں سے مغلوں کو چیلنج کر رہی تھیں، اورنگ زیب نے ان کے قلعے فتح کیے۔ 25 سال تک وہ دلی نہیں گئے، بلکہ خیموں میں رہ کر جنگیں لڑیں۔ شمال اور مشرق۔ انہوں نے کابل سے لے کر آسام کے جنگلوں تک باغیوں کو کچلا۔ ان کے دور میں ہندوستان کا نقشہ پہلی بار مکمل طور پر ایک ہی رنگ میں رنگا گیا تھا۔ وسطی ایشیا کی ایک جنگ کے دوران جب دشمن کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور تلواریں چل رہی تھیں، عصر کی اذان ہوئی۔ عالمگیر گھوڑے سے اترے، ڈھال کو زمین پر رکھا اور نماز شروع کر دی۔ دشمن کا سپہ سالار یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ موت کے سائے میں بھی یہ شخص اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اس نے اپنی تلوار میان میں ڈال لی اور کہا کہ ایسے مرد مومن کو شکست دینا ناممکن ہے۔ دنیا کے امیر ترین بادشاہ ہونے کے باوجود اورنگ زیب کی اپنی زندگی کیسی تھی؟ وہ رات کو بہت کم سوتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ انہوں نے فتاوی عالمگیری مرتب کروایا، جو اسلامی قوانین کا سب سے بڑا مجموعہ بن گیا۔ وہ سرکاری خزانے سے ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ ہاتھ سے ٹوپیاں سیتے اور قرآن کی خوشخطی کرتے۔ ان کو بیچ کر جو رقم ملتی، اس سے اپنا سادہ سا کھانا کھاتے۔ ایک دفعہ ایک غریب کسان کی زمین پر ایک شہزادے نے قبضہ کر لیا۔ وہ کسان دربار میں آیا۔ اورنگ زیب نے بغیر کسی رعایت کے شہزادے کو سزا دی اور زمین کسان کو واپس دلائی۔ ان کے نزدیک قانون سب کے لیے برابر تھا۔ 88 سال کی عمر میں جب موت قریب آئی تو اس فاتح عالم نے عجیب وصیتیں کی۔ میری قبر پر کوئی عمارت نہ بنائی جائے، میری تدفین کا خرچہ ان پیسوں سے کیا جائے جو میں نے ٹوپیاں سی کر کمائے ہیں، جو صرف 4 روپے اور کچھ آنے تھے۔ میری قبر کے اوپر صرف مٹی ہو اور آسمان نظر آئے۔ آج بھی اورنگ زیب عالمگیر کی قبر انڈیا کے شہر اورنگ آباد یعنی خلد آباد میں ایک کچی قبر کی صورت میں موجود ہے، جو دنیا کے بادشاہوں کو سبق دے رہی ہے کہ اصل بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔